السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ تو آج کی کلاس ہم شروع کریں گے نیکسٹ رول کے ساتھ، جس کے لیے ہمیں پچھلے رولز کو بھی تھوڑا بہت ریوائز کرنا ہوگا کہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے رولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے پڑھا تھا نون ساکن اور تنوین کے 4 رولز ہوتے ہیں۔ اس پہ ہم نے اظہار پڑھا تھا کہ اظہار میں نون ساکن اور تنوین کے بعد یا واو نون میم میں سے کوئی بھی لفظ آ جائے تو وہاں پر ہم لوگ اظہار کریں گے، مطلب اس کو کلیئر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کلیئر پڑھیں گے، ایز اٹ از پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ پھر ہم نے دوسرا رول پڑھا تھا ادغام۔ ادغام میں ہم نے 2 کیٹیگریز پڑھی تھی۔ نمبر 1 تھا ادغام ود غنہ، جس کو ہم کہتے ہیں ادغام مع غنہ، غنہ کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا تھا ادغام بلا غنہ، مطلب غنہ کے بغیر پڑھنا۔ تو ادغام مع غنہ میں کیا تھا کہ یا و نون میم یومن میں سے کوئی بھی ورڈ آئے گا نون ساکن اور تنوین کے بعد تو وہاں پر ہم ادغام ود غنہ کریں گے، مطلب اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر دوسرا تھا ادغام بلا غنہ کا کیا تھا کہ غنہ کے بغیر پڑھنا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب لام اور را آ جائیں تو ہم لام اور را پر ہم لوگ ادغام بلا غنہ کریں گے، مطلب اس کو غنہ کے بغیر پڑھیں گے، اس کے اوپر ہم غنہ نہیں کریں گے، اس کو ہم جیسے وہ لکھا ہوا ہے ویسے ہی پڑھیں گے، صرف اس کی جو شد ہے اس کے اوپر تھوڑا سے آپ کو پتہ ہے کہ شد کے اوپر ہم لوگ تھوڑا سا پش کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ ایک تو ساکن کی وجہ سے ایک اس کے اوپر ساکن ہوتا ہے اور ایک اس کی اپنی یہ اوریجنل حالت لکھی ہوتی ہے شد، اسی لیے اس کو ہم لوگ تھوڑا سا پش کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ یہ جو میں نے یرملون لکھا ہوا ہے یہ پوری یا واو نون میم لام را پوری کی ہوتی ہے، جس میں سے پھر بھی ہم لوگ یا واو نون میم کو نکالتے ہیں تو وہ یومن بن جاتا ہے اور لام اور را جو ہے وہ اکیلا رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب چلتے ہیں ہم نئے رول پر، جو کہ ہے تیسرا ہے، وہ ہے اقلاب، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اقلاب کو ہم جانتے ہیں کہ اقلاب ہے کیا، تو وہ ہے اقلاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بدلنا، تبدیل کرنا، ٹھیک ہے؟ بدلنا یا تبدیل کرنا، مطلب اس ایک ورڈ کو دوسرے کے اندر تبدیل کر دینا۔ وہ کیسے؟ اس کی ڈیفینیشن میں آئے گا نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، میم سے بدل کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے، صرف با، دیکھیں اس کے بھی 6 حروف تھے، اس کے بھی 6 حروف تھے اور اس کا صرف ایک لیٹر ہے جو کہ آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہے با۔ جیسے ہی نون ساکن اور تنوین، جیسے اس میں نشانی تھی نون ساکن تنوین، اس میں تھی نون ساکن تنوین، اس میں تھی نون ساکن تنوین، ایسے اس میں بھی نون ساکن اور تنوین اس کا مین فوکس ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد آپ کو جیسے ہی با نظر آ جائے گا تو ہم نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہے اس کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ تو آئیے اس کی اگزامپل جانتے ہیں، اگزامپل سے آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی۔ تو اس کی اگزامپل ہے، یہ دیکھیں بھی اونی، ابھی ہم اس میں نون نہیں پڑھ رہے ہیں، نون بالکل ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ نون ساکن ہوں گے یا تنوین ہوں گے تو وہ نون ساکن کو ہم لوگ ختم کر دیں گے، اور یا تنوین ہوگا تو اس کو ہم حذف کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے بھی اونی، ہم اس کو ان بھی اونی نہیں پڑھے، نون کو نہیں پڑھے، ہم پڑھ رہے ہیں میم کے اوپر ساکن لگا کر، تو اس کو پڑھیں بھی اونی، تو ہم اس کے اوپر غنہ کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ غنہ کا کیا مطلب ہے؟ ناک میں آواز کا لے جانا، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو پڑھیں گے بھی اونی۔ پھر ہے مم بعدی، دیکھیں نون ساکن کو ہم نے میم میں بدل دیا، نون ساکن کو ہم نے میم میں بدل دیا، تو مم بعدی مم، ابھی ہم اس کو من نہیں پڑھ رہے، نون ختم، ٹھیک ہے؟ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ دیکھیں اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا،
تو اسی لیے ہم نون ساکن اور تنوین کو اس میم، چھوٹے سے میم، جہاں پر بھی قرآن میں آپ کو یہ لکھے نظر آئیں گے، یہ بہت کم ہوتے ہیں لیکن جہاں پر بھی آپ کو یہ نظر آئیں گے، آپ نے جیسے ہی آپ کو چھوٹا میم نظر آئے گا، آپ نے فوراً اس کے رول کو دماغ میں رکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب صرف با آ جائے، صرف با، جسٹ با آ جائے، تو نون ساکن اور تنوین کو ہم لوگ میم سے بدل کر پڑھ دیں گے. نیکسٹ ہے بِذَنبِهِمْ، بِذَنبِهِمْ. دیکھیں ہم اس کو بزن نہیں پڑھیں، نون ختم، با ہم لوگ با کی وجہ سے ہم لوگ میم کو میم میں بدل رہے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے من بخیلا. نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ہم لوگ میم سے بدل کر پڑھتے ہیں. تو ہم اس کو من نہیں پڑھ رہے، وہ رونگ ہو جائے گا. من بخیلا از رونگ. تو یہ ہے من بخیلا. اب یہ ہوگی نون ساکن کی ایگزامپلس. اب تنوین کی دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارا مین فوکس ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ہم لوگ میم میں بدل کر پڑھیں گے. نیکسٹ ہے امدم بعیدن. تو دیکھیے تنوین کے بعد آ رہا ہے با، اور با کی آواز کو ہم نے میم میں بدل دیا. ہم اس کو امدم نہیں پڑھے، ٹھیک ہے نا. ہم اس کو پڑھیں امدم بعیدن. پھر ہے کرام بررہ، کرام بررہ. پھر ہے سمیع بصیر. ہم ایسے نہیں پڑھے سمیع یا کرام نہیں پڑھے، امدن نہیں پڑھے. ہم اس کو پڑھیں، ان سب کو ہم پڑھ رہے ہیں تنوین کو ختم کر کے ہم لوگ میم میں بدل رہے. سمیع بصیر. ہم سمیع نہیں پڑھ رہے، تنوین ختم. نون ساکن اور تنوین بالکل ختم ہو جائے گا، اس کی آواز کو ہم لوگ میم میں مرج کر دیں گے، میم میں بدل دیں گے. پھر ہے علیم، ہم ایسے نہیں کرے علیم، نو، علیم بذات الصدور. تو یہ ہو گیا آج کے تمام اگزامپل کے ساتھ سارا سبق ہو گیا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، اور پلیز آپ کو جو بھی رول بتایا جائے اس کی اچھے سے پریکٹس کیا کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ پاک ہم سب کے علم میں، عمل میں برکت دے، اور جو ہم نے پڑھا اللہ پاک اس کو قبول اور منظور فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.